السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آپ تمام احباب کو راہ سکون میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح سے آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ پچھلی پروگرام میں دوران گفتگو ایک ٹاپک چھڑا جو کہ سلسلے کے لباس کے حوالے سے ہوتا ہے، تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ سلسلے کی لباس کی کیا اہمیت ہے، سلسلے کا لباس کیا ہوتا ہے، سلاسل میں لباس کو کیا ترجیح دی جاتی ہے، اور ایک مخصوص ہی لباس کیوں پہنا جاتا ہے۔ باقی سلاسل جتنے بھی ہیں ہر خانوادے میں مختلف نظام رائج ہیں۔ الحمدللہ آپ تمام احباب دیکھتے ہیں کہ ہمارا سالانہ عرس جو کہ دادا عثمان میاں کے رحمت اللہ علیہ کی یاد میں منایا جاتا ہے، اس محفل میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ تمام پیر بھائی، ہم تمام پیر بھائی ایک ہی جوڑے زیب تن کرتے ہیں جو کہ سفید کرتا، تہبند، رومال اور تاج ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لباس ہے یہ ہمارے بزرگوں نے اپنایا، اور ہم ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، اپنی اظہار محبت میں یہ جوڑا زیب تن کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جوڑا جو ہے یہ صوفیہ کی پہچان ہے، اور ہندوستان میں، بالخصوص ہندوستان میں پرانے وقتوں میں اس لباس کو پہنا جاتا تھا۔ سفید رنگ ہی کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ سفید رنگ پاکیزگی، صفائی اور امن اور سکون، روشنی کی شناسی اور کشادگی کا احساس دلاتا ہے۔ سفید رنگ جو ہے یہ اس لیے پہنا جاتا تھا کہ اس وقت کے جو عزت دار، معزز، شریف اور باوقار لوگ ہوتے تھے وہ سفید جوڑے کو پہننا پسند کیا کرتے تھے اور تہبند کو پہننا پسند کیا کرتے تھے، تاکہ اس سے عاجزی، ان کی ثقافت ظاہر ہو سکے۔ تو یہی لباس جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے اپنایا، اور ہم بھی اظہار محبت کے لیے اپنے بزرگوں سے اس لباس کو زیب تن کرتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ الحمدللہ جب ہم سالانہ محفل میں تمام پیر بھائی جو ہے وہ محفل میں موجود ہوتے ہیں تو ہم تمام پیر بھائی سفید جوڑا، سفید کلر کا کرتا اور تہبند پہنتے ہیں، زیب تن کرتے ہیں۔ اس سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو ہماری محبت اپنے بزرگوں سے، ہماری عقیدت ظاہر ہوتی ہے، اور دوسرا جب ایک ہی جوڑے میں تمام محفل میں جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک ہی جوڑے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں ڈسپلن بھی نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جوڑا، یہ لباس خاص اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی اگر غیر بھی آپ کو دیکھے تو آپ کو فوراً پہچان لے کہ یہ صوفی ہے، اس کا تعلق کسی سلسلے سے، کسی خانوادے سے، کسی خانقاہ سے ہے، اور تقریباً سلاسل میں جو ہے وہ یہ لباس رائج ہے۔ اس کے علاوہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سر پر تاج پہنتے ہیں، جس کے جو سفید
جس تاج کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، اس کے جو نیچے پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ کالی لگی ہوئی ہوتی ہے، اوپر جو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اورنج لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کو جوگیا کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سفید جو تاج ہے وہ عبداللائی ہماری نسبت ظاہر کرتا ہے، اس کی جو نیچے والی کالی پٹی ہوتی ہے یہ قلندری نسبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کی جو اورنج پٹی ہوتی ہے یہ چشتیہ نسبت ظاہر کرتا ہے۔ اور الحمدللہ دنیا میں کہیں بھی آپ اس تاج کو پہنے ہوئے جس شخص کو دیکھ لیں کہ وہ سفید کلر کا تاج، نیچے کالی پٹی، اوپر اورنج پٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا یہ تاریکی ہے۔ یہ ہمارے سلسلے کو، ہمارے خانوادے کو، ہماری خانقاہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ تاج۔ اور یہ حکم بھی اسی لیے دیا گیا ہے کہ کوئی بھی پیر بھائی دنیا میں کہیں بھی ہو اس تاج کے ذریعے اپنے پیر بھائی کو پہچان لے۔ اور دوسرا، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت مخصوص لوگ ہماری محفل میں ہوتے ہیں جن کے کندھے پہ اورنج کلر کا پٹخا ہوتا ہے، جوگیا کلر کا۔ تو وہ پٹخا اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ میاں حضور کا خلیفہ ہے۔ اور یہ جو پٹخا انہوں نے اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا ہے یہ غیر ضروری نہیں ہے، یہ اعزازی طور پہ ان کے کندھے پر ہے۔ تو جو سلسلے کا لباس ہے یہ بھی محفل کے آداب میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم یہ لباس پہنتے ہیں تو ہم اپنے بزرگوں سے اظہار محبت کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اپنایا وہ کچھ ہم بھی اپنائیں۔ لیکن یاد رکھیں بات صرف لباس کی نہیں ہے، بات لباس سے پہلے آپ کے اخلاص اور آپ کے کردار کی ہے۔ یہ ہم تمام پیر بھائیوں کو چاہیے کہ ہم لباس تو اپنائیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے بزرگوں کے جو طور طریقے تھے، ان کے جو مزاج تھے، ان کی جو کاوشیں تھیں، ہم ان تمام چیزوں کو اپنائیں، ہم ان کے اخلاص کو اپنائیں، ہم ان کے کردار کو اپنائیں۔ جس طرح سے ان کے دلوں میں اللہ کا قرب تھا، اسی طرح سے ہم بھی اپنے دلوں میں اللہ کا قرب پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کا خاص فیض عطا ہو۔ کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کوشش کریں کہ کسی کی ذات آپ سے پریشان نہ ہو، چھوٹوں سے محبت کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ صوفیہ میں ہر ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری اپنی ذمہ داری ہے، کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ہم اپنا کردار ویسا بنائیں جیسے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ پہلے خود سیکھیں جو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے، پھر اس کی ترویج کریں۔
اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ٹاپک پہ پروگرام کریں، اس پہ بات کریں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں سجیشنز دے سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری میں ترقیاتی کام جاری ہے، مسجد زیر تعمیر ہے، خانقاہ زیر تعمیر ہے۔ تو آپ تمام احباب جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت عطا کی ہے، وہ تمام احباب اس کار خیر میں حصہ ملائیں اور اس کار خیر کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں، 3 ایسے لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایک وہ جنہوں نے مسجد تعمیر کری، اللہ کا گھر بنایا یا اس میں معاونت کری، جب تک اس گھر میں، اللہ کے اس گھر میں، اس مسجد میں نماز قائم رہے گی، وہ ثواب اس شخص تک کو ملتا رہے گا۔ دوسرا شخص وہ جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور وہ اس نے قبول کری اور وہ ہدایت پر یا ایمان پر آ گیا۔ ہدایت پر وہ بندہ جو ہے مسلمان لیکن بھٹکا ہوا ہے، اور ایمان پر وہ جو غیر مسلم ہے، آپ نے اس کو ایمان پہ لیا ہے، اور وہ استقامت کے ساتھ اپنی زندگی میں قائم رہا، اور آگے بھی اس نے اس دعوت کو آگے بڑھایا، اور اس دعوت کو بھی آگے لوگوں نے قبول کیا۔ تو جیسے جیسے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کا ثواب اسی طریقے سے آپ کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جن والدین نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے ان کو راہ اللہ پہ ڈال دیا، ان کو دین سے منسلک کر دیا، وہ اولادیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ تو اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور اس معاملے کو، مرکز کی تعمیر کو، مسجد کی تعمیر کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔